اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور قطع کرنا، توڑ کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں یہ الف ہے اور لام اور میم، لیکن جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ جو بھی تفاسیر ہیں، جو حوالے ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے۔ ڈیفرنٹ آرائیں ہیں، لیکن حتمی علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ہمیں کہ اس میں نہ پڑھو، تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے میننگ کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ انسان کا جو محدود علم ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری عقل میں کچھ بھی نہیں آتا، شاید ہماری عقل، یقیناً ہماری عقل لمیٹڈ ہے، لیکن سٹل جو شیخ سعدی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب ان حروف تہجی سے واقف تھے، پھر بھی ایسا کلام نہ لا سکے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا ایسے لوگوں کو کہ جو اس کلام کے بارے میں شک میں تھے، یا جو کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا، تو ان کو چیلنج تھا کہ پھر ایسی کوئی صورت ہی لے آؤ، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ان حروف تہجی سے کچھ بنا ہی نہیں سکتے، کوئی کلام نہیں بنا سکتے، ایک آیت تک نہیں بنا سکتے، تو پھر تم کیسے اتنے بڑے دعوے کرتے ہو کہ یہ جو ہے، مطلب اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مقطعات سے آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ الکتاب خاص کتاب ہے، اسپیشل ہے۔ اس کو عام کتابوں میں شامل نہیں کر سکتے ہم، جو ہم کورس کی سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن سے ہمیں نمبر ملتے ہیں، پھر رزلٹ آتے ہیں، ہم پاس فیل ہو جاتے ہیں، اپنی محنت کے مطابق ہمیں جو ہے وہ نتائج ملتے ہیں، جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہم نے پیپر حل کرتے ہیں ویسے ہی رزلٹ ملتا ہے۔ تو ایک عام کتاب سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سے پاس یا فیل ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بہت خاص کتاب ہے، اس کے اوپر بھی عمل ہی کرنا ہے ہم نے۔ اگر ہم اس کتاب پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم تو اس کیٹیگری سے نکل گئے کہ ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب جو ہے وہ شک ہوتا ہے، ایسا شک جو آپ کو بے چین کرے، کسی بے چینی میں ڈال دے، ہوتا ہے نا، کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ آ جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، پہلے ہی جو دوسری آیت ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ بہت عظیم کتاب ہے سب سے پہلے تو، اور جتنی بڑی اور جتنی عظیم کتاب ہے، اس کا جو دشمن ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، شیطان۔ حالانکہ اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں، اس کی ساری کوششیں ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، تو سٹل اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ ہمیں اس کی طرف آنے ہی نہ دے۔ تو وہ پہلی چیز ہی کیا کرتا ہے؟ شک ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں، زندگی میں، اپنی کسی بھی سٹیج پہ ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ جب قرآن کی طرف آنا شروع ہوں گے، آپ اللہ کی طرف آنا شروع ہوں گے، تو شیطان پہلی جھوٹ پہ ہی رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کا ایمان اتنا جو ہے وہ بڑھ جائے اللہ کی توفیق سے کہ پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو پھر وہ اس پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اور لوگوں کی طرف جاتا ہے جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، اور پھر موت کے وقت وہ دوبارہ بھی اپنی آخری کوشش جو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شک جو ہے، جو میں نے خود غور و فکر کیا، جو مجھے سمجھ آیا، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ لا ریب فیہ جو ہے وہ ایک بہت فاسٹ قسم کی ایک سوچ ہے، ایک وسیع میدان ہے
مطلب اس کو امیجنری آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ دماغی خلجان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری کم علمی ہوتی ہے، ہماری لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن کی اہمیت پتہ ہی نہیں تھی اور پتہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اپنی عقل کے ساتھ قرآن کو لے کے چلتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اگر تمہارے دل میں کوئی شک ہے، تمہارے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ ہے کسی بھی طرح کا، تو اس کو نکال دو. سب سے پہلے اس کو نکالو. اس کو نکالنے کے بعد جب تم اس کتاب کی طرف آؤ گے، اس پہ عمل شروع کرو گے، تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کیا ہے. میں نے پرسنلی جو ہے میں تفاسیر سنتی رہتی تھی، کلاسز بھی اٹینڈ کرتی تھی، لیکن مجھے جس چیز نے جو ہے وہ سمجھ دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ یہ تھا کہ میں نے کچھ تھوڑا سا صوفی جو ہوتے ہیں لوگ، ان کو سننا شروع کیا. تو مجھے وہاں پر جو چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ فیل ہوئی کہ وہ آپ کا کنیکشن اللہ سے بناتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے دل کی صفائی، آپ کے ذہن کو، جیسے کسی بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کرنا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے میں نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی. مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانوں، یا اللہ تعالیٰ سے محبت کی خواہش بھی مجھے تب پیدا ہوئی. خیر، وہ ایک سفر ہوتا ہے. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ انسان کو حق جو ہے وہ کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. اور کسی ایک انسان کے اوپر یا کسی ایک جماعت کے ساتھ یا کچھ بھی کسی ایک کے ساتھ لگ کے پھر رک نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا، بہتا پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، رکا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، جس رکے ہوئے تالاب ہے، کچھ بھی ایسے مثال ہے. تو اسی لیے علم اور قرآن اور حق یہ ایسا رستہ ہے کہ یہ انسان کی جو ہے وہ کیا موت تک جو ہے وہ انسان اس میں سفر ہی کرتا رہے تو اچھی بات، اور ساتھ ساتھ اپنا عمل. اچھا، اب کیا ہے دیکھیں، لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن شروع کرنے سے پہلے جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ پڑھنا ہے. کیوں؟ شیطان اپنی کارروائیاں کرتا ہے. تو یہ اعتماد کی دعوت ہے. دیکھیں، جب آپ کا شک نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا اعتماد مل جائے گا. تو جب اعتماد ملے گا تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے کہ جو اس کو گرنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے یا اپنی سمت اللہ کی طرف کر لیتا ہے تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہمارے اندر سے شک نکل جائے گا تو پھر ہم خوش دلی سے اور اس قرآن کی اہمیت کو سمجھ کے جو ہے نا پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. اور اس شک کو نکالنا بہت ضروری ہے. اچھا، نکل کیسے سکتا ہے شک؟ مجھے لگتا ہے کہ غور و فکر بہت ضروری ہے. اپنے اوپر غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، کیونکہ پورے قرآن میں یہی دعوت ہے کہ غور و فکر کرو، عقل استعمال کرو. تو ایک مسلمان تو ظاہر ہے ہم الحمدللہ اگر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہو کہ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اتنا سا بیسک تو ہر کوئی کرتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو شک نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا حق کا ہے، نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں. لیکن ایک نان مسلم جو ہے وہ اگر اس کتاب کی طرف آتا ہے تو وہ کیسے اس کو دیکھتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ چیز جب آئی کہ وہ اس کو کیسے دیکھے گا، تو مجھے سمجھ آیا کہ سورہ بقرہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ہے اس میں سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان 3 آیتوں میں اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا. تو کوئی ایک نان مسلم ہوگا تو وہ جب سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا تو پہلے اس کو اللہ کا تعارف مل جائے گا، کیونکہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تو کہیں نہ کہیں اللہ کا جو ہے وہ تصور تو ہوتا ہی ہے.
تو پھر کیا ہے، جب اس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہے، اس کو اللہ کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ یہی رب ہے میرا، وہ پہچان گیا، ٹھیک ہے، اب جب وہ کتاب کی طرف آئے گا تو پھر اس کا بھی شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے اللہ کو مان لیا تو پھر وہ اللہ کی بھی مانے گا. میں اپنی عقل سے ہی ہر بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میری باتیں غلط ہوں، اس طرح سے نہ ہو ویلڈ، کیونکہ ظاہر ہے کہ میری کوئی بات ایسی تو نہیں ہے، لیکن میں جو اپنی سمجھ ہے، جو مجھے توفیق اللہ دے رہا ہے، میں اس توفیق کے ساتھ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. اور ہم نے اپنی جوانی ضائع کر دی، ہم نے اپنے بہت قیمتی وقت برباد کیا. ہمیں ہماری زندگیوں میں اگر اللہ توفیق دے دے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے کسی بھی شے سے. اور اس کے بعد صحت. اگر آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کو صحت مل گئی ہے، آپ کو فارغ وقت مل گیا ہے، تو آپ یقین مانیں آپ بلیسڈ ہیں. مطلب آپ پھر اسی میں ہی اپنے آپ کو کھپا دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن دوسروں کو سکھاتے ہیں. میں تو خیر سیکھ رہی ہوں. اچھا، لا ریب فیہ ہدن للمتقین. ہدن ہدایت. ہدن کا مطلب ہے ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ روشنی ہے ایک. مجھے وہ روشنی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت جو ہے وہ آپ کو اندھیروں سے نکالتی ہے. کون سے اندھیرے؟ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے نفس، ہماری روح، یہ اندھیروں سے بھری ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے نا، اور جب ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے، جب ہم قرآن کو پڑھ نہیں رہے ہوتے، اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو چاہے جتنا مرضی انسان سوچے کہ کیونکہ شیطان ہے نا، وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ بھی تم تو نماز تو پڑھتے ہو نا، چلو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جنت میں جاؤ گے، ایک دلاسا دیتا ہے. تو شیطان کے وعدے سب چھوٹے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہدایت میرے لیے ایک روشنی ہے. میں سمجھتی ہوں ہدایت ایک لائٹ ہے. تو دیکھیں، ہمیں زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، مشورہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں. ہم اپنے دوستوں سے لیتے ہیں، ارد گرد لوگوں سے لیتے ہیں، خود سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں نا، مطلب بہت سارے سورس ہم لگاتے ہیں ہدایت کے لیے. ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے، دیکھیں، ہدایت کا مقصد تو یہی ہے کہ سب سے جو مین ہمارا مقصد ہے زندگی کا، وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے عذاب، آگ، جہنم، اس سے بچنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جو، مطلب جس کو جہنم میں چلا گیا، جو آگ میں چلا گیا، وہ تو برباد ہو گیا نا. تو اصل مقصد تو یہی ہے ہدایت کا، کہ ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنی ہے. لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک عام انسان کو بھی تو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی نہیں ہے، ابھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے ساری چیزیں کہ مجھے جنت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے یا کچھ بھی، اسٹل اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی نا. تو یہ اس کتاب سے اس کو وہ بھی ملے گی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ قرآن کھولتے ہو، آپ کسی مشکل میں ہوتے ہو، سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کسی قرآن کلاس میں جاتے ہو تو وہی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور انسان کہتا ہے یہ تو میں تو اسی کے لیے، میرے تو ذہن میں یہی سوال تھا، مجھے جواب مل گیا فوراً. کیسے ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے معجزے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں جو اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا، غور و فکر کس طرح کا ہے؟ سطحی غور و فکر نہیں، ڈیپلی، ڈیپتھ میں غور و فکر کرنا ہے. 10 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، غور و فکر کریں قرآن پہ، تبھی جا کے جو ہے نا آپ کی ذہن کی گریں کھلیں گی، پھر آپ کو ہدایت ساری جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، پھر جس سے وہ چلتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ حدیث، تو پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. سوری، میں نے کھاتا کا بڑی، اس کے مطلب اس کے ہاتھ اور اس کے پیر بن جاتا ہے، کہ جس سے وہ چلتا ہے اور جس سے وہ معاملات کرتا ہے. مطلب انسان خود جو ہے وہ پھر کہیں ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے وہ پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے. متقی کون ہے؟ متقی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقویٰ. اب یہ سٹیٹ بھی جو ہے وہ آپ کو پہلے اچیو کرنی ہے ساتھ ساتھ. اگر آپ تقویٰ والے نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنا خوف تو نہیں آئے گا نا کہ اگر اللہ کہے گا کہ یہ کام کرو گے تو جہنم ہے، یا یہ عمل کرو گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی. تو جب تک آپ کے اندر خوف نہ ہوگا، جب تک آپ کے اندر یقین نہیں ہوگا، تو آپ تبھی تو اللہ کی بات کو مانیں گے. تو متقی کون ہوتا ہے؟
تقوی والا۔ پھر اس کے علاوہ متقی میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ جو شعوری طور پہ جاگ گیا انسان، جو انسان شعوری طور پہ جاگ چکا ہے، جس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے گناہ پہ، یہ متقی ہوتا ہے، جو ڈر کے گزارتا ہے زندگی، جو بچ بچ کے نکلتا ہے، جو فالتو کی چیزوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے۔ اور انٹرٹینمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کہ بس 24 گھنٹے وہ اسی میں غرق ہو جائے گا، نہیں، انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن سٹل پھر جو اس کی محفلیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ ایمان والی ہی محفلیں ہوتی ہیں، اسی میں ہی اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے عمل کیا، ٹھیک ہے، سارا دن آپ نے گزار لیا اور پھر رات کو جی آپ چلو جی آپ مووی دیکھاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، پھر انٹرٹینمنٹ بھی آپ کی اللہ کی تابع ہوگی۔ تو متقی کون ہے؟ جو تقویٰ کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اب ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے نا، قرآن کی دعوت پوری انسانیت کے لیے، لیکن یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب سے ہدایت چاہیے، کیونکہ دیکھیں کتاب قرآن تو ہر کوئی کھولتا ہے، لیکن کس مقصد کے لیے کھولتا ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ اگر کوئی اس میں سے فتنے نکالنا چاہتا ہے، اگر کوئی قرآن کی کوئی ایسی آیت کو جو ہے وہ مطلب اس کو اس کے حکم کے حوالے سے کچھ بھی، مطلب اب میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا، لیکن کسی بھی مقصد کے لیے اگر وہ کسی غلط مقصد کے لیے قرآن کو کھولتا ہے تو پھر اس کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ اصول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کو اگر کھولنا ہے تو اس کو ہدایت کے لیے کھولنا ہے، اپنی ہدایت کے لیے، اور پھر اللہ سے دعا کر کے جو اللہ نے آپ پہ ذمہ داری لگائی ہے کہ قرآن کو دوسروں تک آپ پہنچائیں، تو وہ چیز بھی آپ نے کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن کی دعوت ہر عام کے لیے اور خاص سب کے لیے، لیکن اس میں سے ہدایت صرف ایک ہی ٹائپ کے لوگوں کو مل سکتی ہے، اور وہ متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ٹمپریری ہے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے جنہوں نے غور و فکر کرنا ہے، جو اپنے اوپر کام کریں گے، جنہوں نے اپنے اندر کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور جنہوں نے باہر کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ بھی غور و فکر کیا ہوگا، تب جا کے جو ہے پھر آپ کو اصل نور، اصل روشنی جو ہے وہ ملنی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ نور ملتا ہے، وہ روشنی ملتی ہے، تو پھر ارد گرد کے ماحول کو بھی وہ روشن کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور اسلام جیسے جیسے پھیلا تو وہ روشنی کہاں کہاں نہیں پہنچی۔ آج ہم بھی محسوس کریں، آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، تو یہی ہمارا کام ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔